السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کمپنی کا گہرائی میں جا کر جائزہ لیں گے جو پاکستان کی بنیادوں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ اس کی فوج، اور وہ کمپنی ہے فوجی فرٹیلائزر کمپنی یعنی FFC۔ آئیے اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ غذائی تحفظ ہی نیا قومی تحفظ ہے۔ دیکھیں، قومی سلامتی کا مطلب صرف سرحدوں کی حفاظت کرنا نہیں ہوتا، اس کا اصل مطلب ہے اپنے لوگوں کا پیٹ بھرنے کی صلاحیت رکھنا، اور FFC کی پوری کہانی اسی ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ملک میں وہ کیا چیز ہے جسے کبھی نہیں رکنا چاہیے؟ وہ ہے ہماری زراعت۔ گندم، چاول، گنا، کپاس، ان کے بغیر تو ملک کا پہیہ ہی رک جائے۔ اور ان سب کی جڑ میں کیا ہے؟ کھاد۔ بس یہ سمجھ لیں کہ FFC ہماری پوری زرعی سپلائی چین کی بنیاد پر بیٹھی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج کے اس تجزیے میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ قومی ضرورت کیوں ہے، پھر دیکھیں گے کہ سونا ایگری پلیٹ فارم کیا چیز ہے، اس کے بعد اس قلعے کی تعمیر کیسے ہوئی، اس کے خطرات کیا ہیں، اور آخر میں ہمارا حتمی فیصلہ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ FFC ایک قومی ضرورت کیوں ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام بزنس سیکٹر نہیں ہے جس میں آج تیزی ہے تو کل مندی، نہیں، یہ ایک تہذیبی ضرورت ہے، مطلب ایک ایسی چیز جس کے بغیر ہمارا معاشرہ چل ہی نہیں سکتا۔ اب ذرا پاکستان کی زمینی حقیقتوں پر نظر ڈالیں۔ ہماری معیشت بنیادی طور پر ایک زرعی معیشت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کھاد کا استعمال ابھی بھی دنیا کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیکٹر میں ڈیمانڈ ہمیشہ رہے گی، اور اسی وجہ سے یہ ایک اسٹریٹجک طور پر محفوظ شعبہ بھی ہے۔ اچھا، تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ FFC کی ضرورت کیوں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ کیسے کماتی ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کا بزنس ماڈل کیا ہے، جو صرف کھاد بیچنے سے کہیں زیادہ گہرا اور دلچسپ ہے۔ تو دیکھیں، FFC صرف یوریا اور DAP بنا کر نہیں بیچتی، نہیں، یہ ایک پورا ایگری پلیٹ فارم ہے۔ یہ درآمدات اور ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں۔ ان کے سرمایہ کاری سے بہت بڑی ڈیویڈنڈ انکم آتی ہے۔ پھر ان کے سونا سینٹرز ہیں جو زرعی خدمات فراہم کرتے ہیں، مٹی کا ٹیسٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ کسانوں کو فنانسنگ اور انشورنس میں بھی مدد دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ کسان کے ساتھ ہر قدم پر کھڑے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود اس کمپنی کی اصل اور پوشیدہ طاقت کہیں اور چھپی ہوئی ہے، اور وہ طاقت ہے یہ نمبر 38.5 ارب روپے۔ یہ 2025 کی پہلی 6 ماہی کا منافع ہے، اور اس کا بڑا حصہ کہاں سے آیا؟ ان کی سرمایہ کاری سے۔ یہی وہ چیز ہے جو FFC کو کیش سے مالا مال رکھتی ہے، چاہے فرٹیلائزر کا سائیکل کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صرف ایک فرٹیلائزر کمپنی نہیں، بلکہ اپنے آپ میں ایک مالیاتی ادارہ بھی ہے۔ تو آپ چلتے ہیں اس قلعے کی دیواروں کی طرف، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کون سی معاشی خندقیں ہیں جو FFC کو اس کے حریفوں سے بچاتی ہیں اور اسے ایک ناقابل تسخیر بزنس بناتی ہیں۔ اس کے دفاع کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہیں ٹھوس خندقیں، جیسے کہ حکومت کی طرف سے گیس کی فراہمی، ان کا بہت بڑا سائز اور ملک بھر میں پھیلا ہوا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک۔ ان چیزوں کا مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ دوسری طرف ہیں نرم خندقیں، جیسے سونا، برانڈ پر کسانوں کا نسلوں کا اعتماد، اور ظاہر ہے فوجی ادارے کی پشت۔ اور ہماری بزنس کوالٹی ریٹنگ میں یہ چیز بالکل صاف نظر آتی ہے۔ ضرورت پر اسے 10 میں سے 10 نمبر ملے ہیں، کیونکہ اس کے پروڈکٹس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ پائیداری پر 9/10، یہ اس کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ کیپٹل ڈسپلن اور گورننس بھی بہت اعلیٰ ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک غیر معمولی طور پر اعلیٰ معیار کا کاروبار ہے۔ لیکن ایک مکمل تجزیے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خطرات پر بھی نظر ڈالیں۔ آخرکار کوئی بھی قلعہ ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی کمزوری نہ ہو۔ تو خطرات کیا ہیں؟ سب سے بڑا خطرہ ہے ساختی، یعنی گیس کی قیمتوں میں تبدیلی یا کوئی نئی حکومتی پالیسی۔ پھر انتظامی سطح پر یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی کسی غیر ضروری کاروبار میں ہاتھ ڈال دے۔ ریگولیٹری رسک بھی ہے، جیسے کوئی نیا ٹیکس لگ جائے یا سبسڈی میں دیر ہو جائے۔ اور آخر میں جیو پولیٹیکل رسک، یعنی باہر سے آنے والے خام مال میں کوئی رکاوٹ۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ FFC کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ان سب چیلنجز سے نپٹنا جانتی ہے۔ تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا حتمی فیصلہ کیا ہے؟ آئیے ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔
ایف ایف سی کو سمجھنے کے لیے آپ کو دو چیزوں میں فرق کرنا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے لاٹری کا ٹکٹ، جس میں آپ راتوں رات امیر بننے کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے دولت بڑھانے والا، جو آہستہ آہستہ مستحکم طریقے سے بہاری منافع کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ ایف ایف سی وہ لاٹری کا ٹکٹ بالکل نہیں ہے، وہ ایک دولت بنانے والی مشین ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عزم آہن کا فیصلہ کیا ہے؟ ایف ایف سی ایک ڈیویڈنڈ کا قلعہ ہے، یہ ایک قومی ضرورت ہے، یہ ایک کیش پیدا کرنے والی مشین ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا اینکر سٹاک ہے جس میں ٹینشن کم اور سکون زیادہ ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ ایف ایف سی کوئی بہت ایکسائٹنگ کمپنی نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، جو کاروبار ضروری ہوتے ہیں وہی خاموشی سے نسلوں کے لیے دولت بناتے ہیں۔